ہاں جی، السلام علیکم بھائی. اب کہانی ہے کہ یہ سب بول رہے ہیں کہ یہ اتنا پیسہ آیا اور یہ گیا کہاں. تو بھائی جو بھی پیسہ آیا وہ کہیں بھی نہیں گیا. جو لوگ لے کے آئے اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی تھی. لازم بات ہے فوج کا بھی اس میں حصہ تھا. اگر مثال کے طور پہ 1 لاکھ ڈالر انہوں نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، صحیح ہے، تو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے تو $50,000 تو آپ رکھ دو فوج کے، جس میں انہوں نے دفاع کا ڈرامہ اور پرانا ڈرامہ دھماکہ ڈرامہ سب اس میں انوالو ہیں، وہ رکھا ہوا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے $50,000 بچ گئے. $50,000 میں سے آپ لگا لو کہ 40,000 جو ہیں وہ تو جو بھیک مانگ کے لائے ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھنے ہیں، صحیح ہے. باقی جو آپ کے پاس بچا ہے 10,000 کا، اس میں اگر انہوں نے آپ کے لیے کوئی انویسٹمنٹ کر دی تو کر دی، ورنہ وہ بھی ان کی ویگو شیگو میں خرچ ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک سمپل سی کیلکولیشن ہے. لیکن مجھ سے بڑے بڑے لوگوں نے اس کی بڑی بڑی وضاحتیں نکالی ہوں گی، لیکن ہے قصہ کہانی آ جا کے یہی ہوتا ہے کہ یہ جتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا بڑا کٹ ہے اس کا، اور وہ اسی کے ساتھ چل رہا ہے. تو باقی یہ اب ہماری عوام بھوکی ننگی ہو، بھائی ہم لوگ بھوکے ننگے نہیں ہیں، ہم سب لوگ محنت کر کے کمانے والے ہیں، محنت کر کے کمانے والے ہیں. ہمارے یہاں پٹھان دیکھ لو، مہاجر دیکھ لو، پختون دیکھ لو، سندھی دیکھ لو، سرائکی دیکھ لو، کیا کوئی محنت نہیں کرتا؟ کیا سب بھیک مانگ رہے ہیں؟ یہ جو بھیک مانگنے والا طبقہ ہے یہ بھی انہی لوگوں کے ایجادوں میں سے ہیں. یہ بھی کوئی اسپیشل لوگ نہیں ہیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسپیشل کیٹیگری ہے جو انہی لوگوں نے بنائی ہے اور انہی لوگوں نے باہر نکالی دی ہے. اور یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور یہ قبضہ کر کے بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں پر، اپنے انہوں ڈیرے بناتے ہیں. اور یہ اتنے پاورفل لوگ ہیں کہ آپ ان کے جا کے جو ٹینٹ ہیں، جو ہماری لوگ اینٹ کی دیواریں لوگ گرا سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے جو کپڑے کے بنے ہوئے ٹینٹ ہیں وہ آپ نہیں گرا سکتے. تو بھائی وہ بھیک مانگنے والوں کی سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کریں. اور ہمیں تو کیا میں بولوں، اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، اپنی تو کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. تو ہمارا تو وہ والا حساب ہے کہ ہمیں ہماروں نے مارا کہ وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا ہے کے چکر میں ہم لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا، اور وہ سالہ ہماری گاف میں گھس کے پھٹا ہوا ہے کہ نہ تو وہ ہم چلانے جوگے ہیں اور نہ اس کو استعمال کرنے جوگے ہیں. اب تو ان سے بہن چود ہم ڈر بھی نہیں رہے، نہ ہم ڈرا رہے ہیں کسی کو. انڈیا میں کیا بولوں اس کو، اس بیچارے کی تو غلطی نہیں ہے کوئی. یہاں پہ ہمارے بندے سالے نے چلا کے بیٹھے ہیں. تو بھائی یہ ڈرامے بازیاں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں، لیکن ہم سب یوں خاموش ہو کے بیٹھے تھے کہ اوپر سے کوئی ہمیں اس بارے میں انڈیکیٹ نہیں کرتا تھا. ہم سب اپنی صحافتیں لے کے بیٹھے تھے. یہ جو ابھی بہت بڑے بڑے جو تبصرہ نگار اور رپورٹر آ کے اب سامنے آ گئے ہیں، تو کس کی بدولت آئے ہیں سامنے؟ آج جو اتنی آوازیں نکل رہی ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ تبصرے کر رہے ہیں. کل تک تو، پرسوں تک تو، 1 سال تک، 1.5 سال تک تو یہ کوئی بھی نہیں تھا. یہ ایک دم یہ سب کہاں سے نمودار ہو گئے؟ یہ پہلے نہیں تھے کیا؟ یہ سب پہلے تھے، لیکن یہ لوگ اتنے آن لائن نہیں ہو رہے تھے جتنی اب ہوئے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ اتنے نہیں تھے جتنے اب ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا کہ اپنا جو ہینڈ جو تم موبائل لے کے گھوم رہے ہو اپنا ہاتھ میں، اس سے لوگوں کو اویئرنیس دو. ضروری نہیں ہے کہ تم ٹی وی چینل میں بیٹھو، ٹی وی چینل سارے بکے ہیں. ہمارے یہاں کون حرام خور نہیں ہے؟ صرف ایک میری تمہاری حرام خوری نظر آئے گی لوگوں کو، لیکن جو بڑے حرام خور ہیں ان کی حرام خوری نہیں نظر آتی. یہاں پہ وہ والا حساب ہے کہ آپ 100 کی چوری کرو گے تو آپ چور ہو، آپ 10,000 کی چوری کرو گے تو آپ چور ہو. اگر آپ 1 کروڑ کی چوری کرو گے تو آپ سیاستدان ہیں. اگر آپ 5 کروڑ کی چوری کرو گے تو آپ اس سے بڑے سیاستدان ہیں. اور اگر آپ کروڑوں کی چوری کرو گے تو آپ جرنیل ہو. تو بھائی یہ حال ہے پاکستان. اور اب پاکستان جاگ رہا ہے تو سب جاگیں، اچھی طرح جاگیں، آنکھیں کھول کے جاگیں، اور اپنے آس پاس دیکھ کے سب لوگوں کو جاگیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو مزید جگائیں، ان کو اویئر کریں، ان کو بتائیں کہ یہ جو پٹواری ہیں یہ بیسیکلی کر کیا رہے ہیں. ہمیں کسی کی قومیت سے یا اس سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کسی کی سوچ سے. پٹواری قوم نہیں ہے، پٹواری سوچ ہے.
پٹواری ایک پٹھان میں بھی ہو سکتا ہے، پٹواری ایک بلوچ میں بھی ہو سکتا ہے، پٹواری پختون میں بھی ہو سکتا ہے، سندھی میں بھی ہو سکتا ہے، مہاجر میں بھی ہو سکتا ہے۔ پٹواری وہ ہے جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، قوم کو ہٹا کے، ملک کو ہٹا کے، ایون کہ اپنی نسل کو ہٹا کے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو دیکھ سکتا ہے کہ اگر وہ جس پیسے اپنی اولاد کو پالے گا، وہ اس کی اولاد آگے جا کے اس کو کیا نفع دے گی، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ بھائی آج وقت ہے وہ اس کے ناخن لینے کا بھی اور دینے کا بھی، اویئرنیس لینے کا بھی اور دینے کا بھی، باتیں سمجھنے کا بھی اور سمجھانے کا بھی۔ ابھی جو ہمارے ساتھ ہیں ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آگے اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے اور اپنے بڑوں کی قربانیوں کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔